بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خدا سے ایسا راز و نیاز تھا خدیجہ طاہرہ کا۔ راز و نیاز کیسا ہے کہ اگر اس راز و نیاز کو ہم اختیار کر لیں تو اس سے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ دو انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہوا۔ پہلا انداز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب، یہ چار جملے اللہ کے چار نام ہیں۔ یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب۔ ان چار جملوں کو اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، کوئی نقصان آپ کا نہ ہو، کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے، کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ حرز خدیجہ طاہرہ ہے، اپنی زبان پہ مسلسل رکھیے۔ خدیجہ طاہرہ یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی۔ قسم بخدا خدیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی، اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا، اس کی محبت خدا نے دل میں رکھی تھی، سب کچھ قربان کیا۔ دوسرا طریقہ خدیجہ طاہرہ سے توسل کرنے کا، بہرحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید وہاں تک بات پہنچ جائے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی؟ ماں کی۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہو، اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کریں۔ اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے ماں سے کہو۔ کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو۔ کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا۔ تب فرمایا جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے۔ تو اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی معتبر ہے، اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں۔ جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں، اس لقب کی اصل حقدار ہیں، وہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی ہے۔ جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے۔ خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھابھی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی خدیجہ طاہرہ سے توسل کرے، ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی، دعا مانگی، توسل کیا اور یہ گویا کہ منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے، بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا خدیجہ، اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی، اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا خدیجہ۔ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا خدیجہ، تو جس گھر میں خدیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں رزق ایسے اترتا ہے جیسے بارش نازل ہو رہی ہو۔ اللہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہی خدیجہ تھا۔ جو مسجد کوفہ کے باہر باب صوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے، بھی خدیجہ کا ہے، مگر بنت امیر المومنین۔ تو مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا خدیجہ۔ اللہ ہے۔ تو اگر گھر میں نام خدیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے معاشروں میں؟ ہوتا یہ کہ خاتون کبھی بھی اپنا رشتہ خود منتخب نہیں کرتی، رشتہ آتا ہے مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے رشتہ جانا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے عورت کو بنایا حیا اور حجاب کے پیکر کے اندر، اور مرد کو بنایا ہے حجاب اور حیا کے عنوان سے ہٹ کر کہ وہ رشتہ بھیج سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، قسم بخدا اگر ختم یہ مرتبت خود رشتہ بھیجتے
تو تاریخ کا مورخ لکھتا کہ دولت مند عورت کو دیکھا تو رشتہ بھی. شادی تو ہوتی وہی جو خدا نے مقدر کی تھی. آپ کی ہو نہ کی ہو، اپنے حبیب کی تو مقدر کی تھی، جس سے خدا فاطمہ کی ماں بنانے والا تھا. اس کا انتخاب کیا لوگوں پہ چھوڑ دیتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رشتہ کون بھیجتا ہے؟ لڑکا بھیجتا ہے. لڑکی رشتہ نہیں بھیجتی اپنا. لیکن اس پورے نظام کو خدیجہ طاہرہ نے اپنی عورت کے ناز ہونے کو قربان کیا تاکہ خدا کے حبیب پہ یہ الزام نہ آئے کہ دولت کی محبت میں رشتہ بھیجا تھا. خدا کے حبیب کو لالچ کے عنوان سے بچانے کے لیے عورت کا ناز قربان کر دیا، رشتہ خود بھیجا. اللہ اکبر. تاکہ زمانہ پہچان لے کہ محمد کون ہیں. خود رشتہ بھیجا اپنا. اور خدا نے ایسا اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اس کے بعد سے اسلام کا سارا نظام بدل دیا. اب جتنے صیغے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے، ان سارے صیغوں میں آغاز لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. انکح تو وہ کہتا ہے قبل تو. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ لڑکی کے وکیل کی طرف سے. جب سے خدیجہ طاہرہ نے عورت کے ناز کو توڑ کے محمد کی شان کو بچایا، خدا نے خدیجہ طاہرہ کی سنت کو اسلام کا حصہ قرار دے دیا. اب سارے نکاح ہوتے رہیں گے. وہ نکاح جب ہوتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے نا، بیچ میں بیٹھا ہوا دولہا، ادھر مولانا ادھر مولانا. نہ سمجھ میں آتی ہے عربی، نہ سمجھ میں آتا ہے انشاء کا مطلب، خالی معلوم سمجھ میں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول رشتہ بھیجتے، بات اور ہوتی. خدیجہ طاہرہ نے رشتہ بھیجا. اور کیا رشتہ بھیجا؟ وہ اپنے مقام پر ہے. رشتہ کیوں بھیجا؟ اگر بے خبر ہوتی رشتہ کبھی نہ بھیجتی. ورقہ بن نوفل سے آپ تک یہ بات پہنچائی جا چکی تھی کہ آنے والا دور ختمیہ مرتبت کا، نبوت کا اعلان اور پیغمبر کی شان. کچھ ایسی شفقت تھی آپ کے مزاج میں کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کے کاروبار میں، یوں سمجھ لیجئے، ایک طرح کی خدمت انجام دی ہے کہ مال کو لے کر گئے، بیچ کے واپس آئے. اور چونکہ معاہدے میں شامل نہیں تھا کہ ان کام کرنے والوں کو کھانا بھی دیا جائے گا. جب یہ شام سے پلٹ کے واپس آئے اور حساب دینے کے لیے گھر پہنچے خدیجہ طاہرہ کے، تو خدیجہ طاہرہ نے ان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی ملازماؤں سے کھانا تیار کروایا. بہت غور کیجیے گا. اور جب کھانا گرم گرم آپ کے لیے اور غلام معسرہ کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھجوایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو معاہدے میں شامل نہیں تھا. اللہ اکبر. جو معاہدے سے ہٹ کر شفقت کرے اسے خدا کچھ تو انعام دے گا. اور ایسا انعام پروردگار عالم نے رکھا خدیجہ طاہرہ کے لیے کہ اب وہ اگر تلاش کریں قرآن مجید سے انشاءاللہ تقریباً 7 یا 8 آیات کی گفتگو ہوگی. آج صرف وہ خاص جملہ بیان کر رہا ہوں. وہ کون سا خاص جملہ؟ کہ پروردگار عالم نے کسی کے بھی کام کو اپنا کام نہیں کہا سوائے 4 شخصیات کے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں خدا نے کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. آدم کا عمل آدم کا ہے، خدا کا نہیں ہے. نوح کا عمل نوح کا ہے، خدا کا نہیں ہے. ابراہیم کا عمل ابراہیم کا ہے، خدا کا نہیں ہے. موسیٰ کا عمل موسیٰ کا ہے، خدا کا نہیں. عیسیٰ کا عمل عیسیٰ کا ہے، خدا کا نہیں. مگر 4 ایسے ہیں کہ جن کے اعمال کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا ایک مقام ہے ان 4 شخصیات کا. پہلی شخصیت کون؟ ابھی ماہ مبارک رمضان میں آپ 17ویں شب میں سنیں گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. لے کے کون گیا تھا؟ جبرائیل. اور خدا نے جبرائیل کے عمل کو اپنا عمل کہا. اسری بعبدہ، لے کے کون گیا تھا پیغمبر کو؟ جبرائیل. خدا کہتا ہے خدا لے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو خدا نے جبرائیل کے عمل کو اپنا عمل قرار دی. دوسری شخصیت جس کو
تو خدا نے یہ مقام بخشا کہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. وما رمیت وإذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں، اللہ نے ماری ہیں. تو مارے محمد اور اللہ کہے ہم نے ماری ہیں، تو کام محمد کا خدا اپنے آپ سے منسوب کرے. تو یا یہ مقام حاصل ہوا فرشتوں کے سردار کو یا انبیاء کے سردار کو. اور دو شخصیات باقی اور ہیں سورہ مبارکہ والضحیٰ میں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے؟ تو یتیمی میں پناہ ابو طالب دیں، خدا کہے اس نے پناہ دی ہے. وجدک عائلا فاغنا. اور اس نے آپ کو غربت میں غریبی میں کیا مال عطا کر کے غنی نہیں کر دیا؟ مال ختیجہ دے، خدا کہے ہم نے دیا ہے. تو پورے قرآن میں 4 شخصیات ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا. جبرائیل امین سردار ملائکہ، ختمی مرتبہ سردار انبیاء، اور باقی ختیجہ طاہرہ اور ابو طالب علیہم الصلوۃ والسلام. اب ان 2 شخصیتوں کا اگر موازنہ کرنا ہو تو 9 مسلموں سے مت کرنا، یا محمد سے کرنا یا جبرائیل سے کرنا. ان کا موازنہ ان 9 مسلموں سے کہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ختیجہ طاہرہ کی شخصیت میں آج کی حد تک کچھ مسائل آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں کہ ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں ختیجہ طاہرہ کی شخصیت کو اپنی آئیڈیل بناتے ہوئے. ایسا آئیڈیل تو مشکل ترین حالات میں، اور کوئی صاحب ثروت و دولت کے بعد اسلام کا حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ ختیجہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کر اتنا بڑا سرمایہ، 70,000 اونٹوں پر جس کی تجارت ہوا کرتی تھی، اس نے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ کیا کوئی کنیز کسی آقا کی خدمت کرے گی؟ کیا کوئی کنیز کسی آقا کی خدمت کرے گی؟ ایسی خدمت. اللہ اکبر.